ایران اپنے ڈیمیجز کو رپورٹ کر رہا ہے اور ویسٹرن میڈیا کی طرف سے اگر ہم دیکھیں امریکہ اسرائیل کی طرف سے ایز سچ کوئی رپورٹ نہیں آ رہی. ایون جو خلیجی ممالک کا آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ مطلب وہ بتاتے ہیں جی اتنے بیلسٹک میزائلز, جیسے سعودیہ نے بھی کہا 6 بیلسٹک میزائلز جو تھے وہ پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف داغے گئے لیکن ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا. 2 ڈرونز آئے آئل ریفائنری کی طرف لیکن ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا. یعنی وہ بتاتے ہیں کہ ایران نے ہمارے اوپر اٹیک تو کیا پر وی مینجڈ اٹ. ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہمارے جو نقصانات ہیں وہ کوئی دوسرا رپورٹ نہ کرے. دوسرا تو بڑھا چڑھا کے رپورٹ کرے گا نا. اپنے لاسز کو خود رپورٹ کرنے میں آپ سیف اس طرح رہتے ہیں کہ دوسرا جو آپ کا فریق ہے, جو آپ کا دشمن ہے, وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی بدامنی یا بے چینی پیدا کر سکے. لہٰذا وہ جو کوشش تھی, یعنی بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل کوشش کا بھی حصہ ہے کہ آپ اپنے نمبرز لوگوں کو خود بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, اتنی چیزیں تباہ ہوئی ہیں. وار میں جہاں پہ ہتھیار ایک دوسرے کے مقابلے پر ہوتے ہیں اس کے ساتھ نروز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہوتی ہے. ایک طرف اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر حملوں میں شدت لائی جا رہی ہے, دوسری طرف ایران نے بھی 31 میزائل کی ویو جاری کر دی ہے آپریشن ٹرو پرومس کے انڈر. دونوں طرف سے کاروائیاں جاری ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند ہے. بہت سے ممالک اب انٹرسٹڈ ہیں اور یہاں پہ پیورلی ڈیفینسو مشنز لے کے آ رہے ہیں اپنے اپنے قافلوں کو اسکارٹ کرنے کے لیے. خطے کی سچویشن کس طرف جا رہی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم. حبیب صاحب, مزید سے مزید باتیں سننے کو مل رہی ہیں. کل تک ہم بات کر رہے تھے کہ یورپی کنٹریز کی طرف سے اور میکرون کے ساتھ بہت سی ایک پیورلی ڈیفینسو مشن آ رہا ہے جو کہ اسکارٹ کرے گا قافلوں کو, جس میں 10 وار شپس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح کا ڈیفینسو مشن ہوگا. اب یہ بھی خبر پتہ چلی ہے کہ پاکستان بھی انہی کنٹریز میں سے ایک ہوگا. پاکستان پہلا کنٹری بلکہ بننے جا رہا ہے جو اپنی نیوی کو وہاں ڈپلوائے کرے گا, اسکارٹ کرے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں کے تو بہت سے کنسرنز ہیں اس حوالے سے. میرا خیال پاکستان نیوی اس طرح کی کسی ایکسرسائز میں شامل ہے. پاکستان نے جو آپریشن محافظ البحر شروع کیا ہے اس کا مقصد صرف اپنے جہازوں کو اسکارٹ کرنا ہے اور شپنگ لائن کو محفوظ رکھنا ہے. تو ایسی کوئی صورت ابھی تک نظر نہیں آ رہی کہ جس میں پاکستان کی نیوی کسی ایسے پلان کا یا کسی ایسی ایکسرسائز کا حصہ بنے جو ایران کو ایم کر رہا ہو. تو اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشن تھی نا کہ پاکستان نے کیونکہ ڈیفینس پیکٹ کیا ہوا ہے, سعودیہ سے پریشر آ رہا ہے, تو پاکستان اس جنگ میں حصہ بننے نہیں جا رہا. ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی تک جو پاکستان کی نیوی ہے اس نے صرف چند جہازوں کو اسکارٹ کیا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں پتہ, لیکن یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز بند ہے. لیکن جب اس طرح کی صورت بنتی ہے تو ظاہر ہے شپنگ لائنز جتنی بھی جو شپنگ کے راستے ہیں وہ تھریٹ تو ان پہ آ جاتی ہے. تو حبیب صاحب, تو اس لیے پی این ایس سی کے جہاز ہیں ان کو ابھی تک انہوں نے اسکارٹ کیا ہے. لیکن حبیب صاحب پاکستان کو تو ایران سے ایسا ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے نا. تو مطلب وہاں تو اسٹریٹ آف ہارمز سے جو ممالک گزر رہے ہیں جن کے اوپر کچھ ایک کے اوپر ایران نے اٹیک بھی کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مطلب ایسے کسی خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ تو اس وقت ہے نا کہ جب پاکستان کوئی کلیئر سائڈ لے لے تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے. تو پاکستان نے تو ابھی تک ایسی کوئی سائڈ نہیں لے رکھی کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہو کہ یا پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہو یا پاکستان کا کوئی اڈا استعمال ہو رہا ہو یا پاکستان کا حتیٰ کہ کوئی پلیٹ فارم جو ایون نیول پلیٹ فارم ہے وہ استعمال ہو رہا ہو. ایسی کوئی صورت نہیں ہے. تو وہ جو آپریشن محافظ البحر ہے اس کا مقصد اس طرح لگتا ہے, یعنی جو اس کی بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ بحر احمر بند, معاف کیجیے گا, جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے بند ہے. اب اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کے تیل آتا ہے پاکستان کے لیے, ایون پورے ایشیا میں آتا ہے. تو سعودی عرب کی جو وہاں پر ریفائنریز ہیں اور سعودی عرب کی جو آؤٹ لیٹس ہیں وہاں سے آتا ہے, قطر سے گیس آتی ہے یا بحرین وغیرہ جتنے بھی وہ ممالک ہیں وہ سارے اس طرف اسٹریٹ آف ہارمز کے دوسری سائڈ پہ, یعنی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کے وہاں جائیں گے اور واپسی پہ بھی گزرنا پڑے گا. اب سعودی عرب سے یہ بات چل رہی ہے, اخبارات میں یہ بات رپورٹ ہو چکی ہے کہ سعودی عرب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہمیں تیل دے رہے ہیں وہ تیل آپ ہمیں یمبو سے دے دیں. یمبو وہ بحر احمر میں کھلتی ہے, وہ ریفائنری ہے, اور یمبو تک جو کروڈ آئل پہنچتا ہے وہ ایکچولی ایسٹ سے ویسٹ تک ایک تقریباً 1250 کلومیٹر کی لائن ہے جہاں سے پہنچتا ہے. یعنی آپ اس کو راستنورا سے تقریباً راستنورا کے علاقے سے لے کے یمبو تک پہنچتا ہے. تو اس کے چونکہ سعودی عرب کے 2 طرف سمندر ہے, تو ایک طرف تو یہ ہے خلیج فارس اور دوسری طرف ہے بحر احمر. تو بحر احمر سے جب کوئی جہاز آئے گا تو ظاہر ہے وہ تقریباً 3 دن کا اضافی سفر کرے گا.
اس کے بعد کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے، کاسٹ بھی بڑھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہاں پر ایک اہم ایشو ہے کہ یمن میں جو حوثی باغی ہیں جو ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کا تھریٹ ہے کہ وہ یمن کے قریب ایک ایسی جگہ اگین آ جاتی ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز کی طرح تنگ تو نہیں ہے لیکن اس سے کھلی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں باب المندب. ٹھیک ہے. اب وہ باب المندب دراصل وہ دروازہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے بحر احمر سے جو ریڈ سی سے کوئی شپ نکلتا ہے اور وہ بحر ہند میں آ جاتا ہے اور پھر وہاں سے بحر عرب میں آ جاتا ہے، یعنی کراچی اور گوادر تک پہنچ جاتا ہے. تو وہاں سے عین ممکن ہے کہ جو شپ ہمارے ہوں پاکستان نیوی کے، وہ ان شپ کو اسکاٹ کر رہے ہوں، اور یوزلی وہ PNSC کے ہوتے ہیں جو اگین سرکاری شپ ہیں. اچھا حبیب صاحب، اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح اسرائیل نے پچھلے دنوں بحرین پہ اٹیک کیا اور ٹرکی پہ اٹیک کیا، اور پھر ایران نے ان اٹیکس کو کہا کہ یہ ہماری طرف سے اٹیک نہیں ہوا، اور برطانیہ نے اور ٹرکی نے بعد میں کنفرم بھی کیا، تو ایسا بھی کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی تیسرا فریق؟ دیکھیے یہ تو امکانات موجود ہیں نا، یہ تو ہر طرح کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ جنگ میں جو ممالک کی تعداد ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صرف 2 سائڈیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں. بالکل. اچھا، اور ہر ایک کا لڑائی میں اپنا اپنا کردار ہے. اب ایران تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ GCC کے سارے ممالک ہیں، ایک طرف پھر عراق بھی ہے جہاں پر، اور عراق سے لے کے GCC کے سارے ممالک میں کہیں نہ ہر جگہ پہ امریکن اڈے موجود ہیں. اسی طرح ترکی کے اوپر بھی جو میزائل گئے ہیں، ترکی بھی نیٹو کا حصہ ہے. اب ترکی تو انوالو نہیں ہو رہا اگرچہ وہ نیٹو کا حصہ ہے، لیکن بہرحال وہ دور ہے. اچھا، اسی طرح اسرائیل ہے. تو اب آپ کو ایسے موقع پہ پھر کئی ایسی پراکسیز ہیں جو ایران سے لنکڈ ہے، اور عین ممکن ہے کوئی ایسی پراکسی بھی ہو جس کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہو لیکن وہ کسی اور سے لنک ہو، کیونکہ اسرائیل بھی بہت سی ایسی پراکسیز کو سپورٹ کر رہا ہے. جی بالکل. تو جب ایسی صورت پیش ہے، مثال کے طور پہ صومالیہ کے اندر، یعنی جب باب المندب پہ ایک طرف اس کی جو ایسٹرن سائڈ ہے وہ تو ایشیا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ افریقہ ہے، تو وہاں پہ افریقہ کے اندر صومالی لینڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا جو پراکسیز ہیں، اسرائیلی پراکسیز، تو وہ بھی تو کسی نہ کسی درجے میں کام کر سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی کہ کوئی ان نون کوئی اٹیک نہیں ہو سکتا، وہ تو ظاہر ہے جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں سارے لوگ بہت اپنے پریکاشنز لیے ہوتے ہیں. اچھا حبیب صاحب، اب دیکھیں ایک طرف سے ایران جو ہے وہ میزائل کی ایک نئی ویو لانچ کر رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر بہت شدید بمباری ہو رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، ساتھ ساتھ لبنان بھی لپیٹ میں آیا ہوا ہے حزب اللہ کی وجہ سے. اسرائیل نے پہلے جنوبی لبنان میں تو اعلان ہی کر دیا کہ آپ علاقہ خالی کر دیں. اب وہ پلی یہ لے رہے ہیں کہ ہم انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہے ہیں، بیسکلی جو انفراسٹرکچر حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ سفارتکار 4 ایران کے انہوں نے مار دیے، رمادہ ہوٹل کے اندر وہ رہائش پذیر تھے. اب ایرانی جو سفیر ہیں UNO کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کو، انہوں نے خط لکھا کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. اب ایک طرف تو اتنی اوپن وائلیشن یہ ہو رہی ہے، غزہ کے بعد لبنان کی باری ہے اور ساتھ ساتھ ایران کی بھی باری ہے، ایران بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے. اس دوران آپ دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو کہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ ایک سرٹیفائڈ ایک کرمنل ہیں، وہ یہ پیغام دیتے ہیں ایکس کے اوپر کہ ایرانی جو عوام ہے اس کے لیے ہم میکسیمم کر رہے ہیں، ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں رجیم کو، پر ایونچولی یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور ہاؤسز، اور آپ کو اس رجیم کو پلٹنا ہوگا، ان کا تختہ الٹنا ہوگا، اور ہم مزید آگے حالات آپ کے لیے ایسے پیدا کریں گے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تبدیلی لانے میں. آپ کو کیا لگتا ہے ایرانی عوام منتظر تھی اس پیغام کے لیے؟ دیکھیے، آپ نے جو 2 باتیں کی ہیں اس میں پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو جس طرح وار ایک اگلی ٹرن لے رہی ہے. بالکل. سب سے پہلے اسرائیل نے ایکچولی ایران کے انفراسٹرکچر پہ اعلانیہ حملہ کیا تھا، اور انہوں نے تہران کے قریب ایک ڈپو کو اٹیک کیا، اس کے نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی. اس کے بعد ایران نے کوشش کی کہ ریفائنریز کو نشانہ بنایا جائے جو خلیجی ممالک کی ہیں. پھر اس کے ساتھ پانی کا جو پلانٹ ہے، پانی کے ڈیسیلینیشن پلانٹس جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا جانے لگا. پھر اب یہ صورت ہو گئی ہے کہ اب ایران کے ایک بینک پہ حملہ ہوا ہے. اب جب ایران کے بینک پہ حملہ ہوا ہے تو ایران نے کہا ہے کہ ہم اب تمام وہ کمپنیز جو امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے نشانے پر آ سکتی ہیں، تو ہم اب انہیں سپیئر نہیں کریں گے. تو گویا اب اسی طرح جیسے اسرائیل میں آپ نے جنوبی لبنان کی بات کی کہ وہاں پر بھی انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے، تو اسرائیل نے یہ جو کھیل شروع کر دیا ہے کہ انفراسٹرکچر کی تباہی کا، تاکہ کسی قوم کو جنگ کی کاسٹ تو دینی پڑے لیکن اس کے بعد اس کی ری بلڈنگ کی کاسٹ اتنی بڑھ جائے. یہ تو آپ سویلینز کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں حبیب صاحب. انفیکٹ تو پھر یہ اسرائیل نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا. آپ غزہ میں دیکھ لیجئے، غزہ میں بھی پوری دنیا نے دیکھا، یہ بھی ایک وار کرائم تھا. ہاسپٹلس کو انہوں نے اٹیک کیا، رہائشی
ऊंची इमारतों को उन्होंने अटैक किया, और बस एक गुमान पे कि जनाब इसके तय खाने में हो सकता है कोई बंदा हो, तो उसके नतीजा गुमान तो नहीं था, हबीब साहब एक एक्सक्यूज ही था वो। तो जी बिल्कुल, तो वो जो सारे एक्सक्यूजेस हैं उनके नतीजे में अब वॉर ने एक निहायत ही खतरनाक और अगली टर्न ले लिया है। अब इसमें दोनों अतराफ से सिविलियन आबादी या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो निशाना बन रहे हैं। तो एक तो ये बात होगी। जहाँ तक इसराइल का कि बेंजामिन नेतन्याहू ये तवक्को कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आप निकल आए, देखिए ये अमेरिका और इसराइल का ख्याल था। वो ये था कि जैसे ही हम हमला करेंगे तो वो लोग जिनको मार पीट के इस रजीम ने अपने घरों में बंद कर रखा है, जेलों में बंद कर रखा है, वो निकल आएंगे। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत ने पूरी की पूरी सूरत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। अब इसके बाद जब आप बमबारी कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ए जमहूरियत के मत वालों निकल आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये ऐसा होता नहीं है। ये दरअसल अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश है जो इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो कर रहे हैं। तीसरा इसका पहलू ये है, देखिए जंग अब सब लोगों के लिए परेशान कुन हो गई है, ईरान के लिए तो परेशान कुन है। अब जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका का $1 अरब रोजाना इस जंग पे लग रहा है। $1 बिलियन का मतलब आपको पता है कि अब तक $10 अरब कम से कम लग चुके हैं। 12वां रोज हो गया। तो अब 12 दिनों में $12 अरब, चलिए हम $10 अरब कहते हैं, तो पाकिस्तान का जो बजट है दिफाई बजट वो $9 बिलियन है। यानी उससे ज़्यादा पूरे एक साल के दिफाई बजट से ज़्यादा वहाँ पर पैसा खर्च हो चुका है और मुसलसल खर्च होता चला जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जंग बंद हो। तो लिहाजा ये जो इसराइल की कोशिश है कि लोग निकल आए, ये यही चाह रहे हैं कि इसराइल भी और अमेरिका भी कि हमें किसी तरीके से कोई बाइज़्ज़त एक रास्ता मिल जाए कि जी रजीम हमने गिरा दिया, लोग उठाए हैं तो हम लोगों के साथ हैं। हत्ता कि सूरत ये है कि अच्छा ये तो इसराइल कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्रीफिंग दी है जो सेनेटर्स को, उसमें एक और दिलचस्प चीज़ सामने आ गई। उसमें ये चीज़ सामने आई है कि उस ब्रीफिंग में अब तक जो सेनेटर्स ने बाहर आके बताया है वो ये है कि इन्होंने तो ना रजीम चेंज को अपना हदफ रखा हुआ है, ना ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को। तो जब ये दोनों अहदाफ है ही नहीं है तो आखिर ये जंग क्यों लड़ रहे हैं? तो जंग के बारे में जो क्लैरिटी है, ना तो वो पॉलिटिकल क्लैरिटी मौजूद है, और अब जंग इन सब के आसाब पर सवार होती चली जा रही है और ये रास्ता ढूंढने के कहीं से हमें कोई ओपनिंग मिले। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं इनकी। पहले दूसरे दिन इन्होंने कह दिया कि हमने अहदाफ मुकम्मल कर लिए। अगर हम याद करें तो कुछ अर्से पहले जब इन्होंने स्ट्राइक्स की थी और कुछ दिन तक एक जंग चली थी, उसमें भी इन्होंने यही क्लेम किया था कि हमने अहदाफ अपने हासिल कर लिए और हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी। अगर तब तबाह कर दी थी तो फिर दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब अगर अभी भी अब जो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि हमने अहदाफ हासिल कर लिए, तो फिर जंग क्यों चल रही है बार बार? हाँ नहीं बार बार, मतलब इतने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं कि ऐसा लगता है कि दे आर ट्राइंग टू काम डाउन देयर सपोर्टर्स कि हम इस जंग को जल्द ख़त्म करेंगे ताकि ग्लोबल जो एक क्राइसिस आ गया एनर्जी का वो थोड़ा ईज डाउन हो। देखिए जो अब अगेन ये जो कॉस्ट अभी हम बात कर रहे थे कि $1 अरब की पर डे अमेरिका को पड़ रही है। अब आप ज़रा इसको आगे बढ़ें। देखिए इसराइल की कॉस्ट इससे अलग है, जो खलीजी ममालिक हैं उनकी कॉस्ट इससे अलग है, फिर जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो अलग है। जब आप इस जंग की बात करते हैं तो आपने जंग के पहले 12 दिनों में आप तकरीबन $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुके, इफ़ नॉट ट्रिलियन तो $100 बिलियन तक चले गए। तो $100 बिलियन कुछ छोटी रकम नहीं होती। और फिर हबीब साहब इसके लॉन्ग लास्टिंग जो इम्पैक्ट्स हैं जी, और वो अलग है। अच्छा, तो अब लोग ये अंडरस्टैंड करें कि जब ये वॉर कंक्लूड जहाँ पे होगी उसके बाद आपको रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग में और इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने में $1 ट्रिलियन जितनी देर में आप बना सकते थे वो आपने गतरबूत कर दिए। तो लिहाजा इतने बड़े इकोनॉमिक इम्पैक्ट की आपने वॉर छेड़ दिया एंड विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव एंड विदाउट एनी एंड इन साइट। अगर आप देखें तो रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उन्होंने कहा कि 19,000 जो सिविलियन अहदाफ हैं उनको निशाना बनाया इसराइल और अमेरिका ने, और उसके अंदर से 3,000 कोई तिजारती थे सिविलियंस के, और जो बाकी 16,000 थे अहदाफ वो सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ थे, मतलब आम शहरियों के। उसके अलावा 77 इन्होंने तिब्बी मराकज़, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ उनको अटैक किया। उसके अलावा स्कूल्स को अटैक किया। यानी अगर आप देखें तो नॉन कम्पेटेंट्स, यानी इंटरनेशनल लॉ भी इस चीज़ को गलत समझता है, इस्लामिक लॉ भी इसके ख़िलाफ़ है कि जो लोग जंग का हिस्सा ही नहीं है आप उनको भी ड्रैग कर रहे हैं। उसके बाद इस तरह की अपील आम लोगों से कि वो इनके मैसेज के ऊपर निकल आएंगे, ये तो मुझे लगता है फर्दर यूनाइट कर रहा है ईरानी अवाम को इनके ख़िलाफ़। अब
اس میں ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں آپ کو جو لاسز ہیں وہ ایران رپورٹ کر رہا ہے. ایران یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اتنے ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں. آپ کو اسرائیل کی طرف سے بالکل ایک بلیک آؤٹ دکھائی دے رہا ہے. اسرائیل اس طرح کی کوئی چیز نہیں بتا رہا, بالکل معمولی سا اچھا damage. امریکہ کسی حد تک تھوڑا سا بتا رہا ہے, وہ بھی 7 آدمیوں کی انہوں نے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ 140 فوجی زخمی ہو گئے ان کے. اور اسی طرح پھر آپ کی جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر بھی آپ کو ایگزیکٹ جو ان کے لاسز ہیں وہ پتہ نہیں چل رہے. تو صرف ایران اپنے نمبرز بتا رہا ہے کہ اب تک ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور اتنی عمارتیں ہماری گری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے پولیٹیکلی کہ ایران ایکچولی ایران جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اور خاص طور پر وہ جو اینٹی وار لابیز ہیں امریکہ کے اندر ان کو اپیل کرے, یعنی ان کو ایڈریس کر کے یہ سارے نمبرز جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ امریکہ کے اندر اس وار کے خلاف دباؤ بڑھے. اب جو صورت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں یہ سارے آپ ان کو جتنا بھی گوڈ کرتے رہیں گے, آپ انہیں جو بھی کہیں گے, بیسیکلی یہ وار کا حصہ بننے کے لیے اس وقت تیار دکھائی نہیں دے رہے. بلکہ اس خطے میں کوئی بھی سوائے اسرائیل کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس وار کا حصہ بننا چاہے برضا و رغبت. مجبوری تو پھر ایک الگ چیز ہے, امریکہ پھر بھی پیچھے ہٹنا چاہتا ہے لیکن اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا میسج آ جاتا ہے. اب یہ سچویشن جہاں پر آ گئی ہے وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی اگر آئندہ چند دن اور وار چلتی ہے تو جیسے ابتدا میں ہم بات کر رہے تھے کہ وار لمبی ہوگی تو اس میں دوسرے فریق آ جائیں گے. روس ابھی تک نہیں آیا. روس نے کلیریفیکیشن البتہ ضرور دی ہے. اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ رشیا نے ضرور کہا ہے کہ ہم ایران کو گائیڈ نہیں کر رہے, ہم ایران کو کوئی امریکن لوکیشنز نہیں دے رہے. جی ایسا. اچھا لیکن کیا واقعی یہ بات قابل قبول ہے, اور کیا صرف روس ایسا کر سکتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ تو حبیب صاحب چائنا بھی کر سکتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پیوٹن جو ہے اس سے اس کی فون پہ بات چیت ہوئی اور وہ ہی وانٹس ٹو ہیلپ, ہی وانٹس ٹو بی آف ہیلپ. ٹرمپ نے یہ کہا. تو ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ یوکرین وار ختم کر دیں, اس سے بڑی فیور کیا ہو سکتی ہے. دیکھیے ہیلپ, ان کی ہیلپ کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بند کی جائے. اسی طرح اگر ہیلپ سیکھ کی جاتی ہے چائنا سے تو بھی آپ جنگ بند کریں گے. تو اب یہ جتنا بھی معاملہ ہے وہ دراصل اب کوئی ان کو فیس سیونگ چاہیے, کوئی ایک ایسی چیز جس کے اوپر وہ کہہ سکیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے کر دیا تو لہٰذا ہم جا رہے ہیں. تو اب آپ اس کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اینی ٹائم اب سچویشن اس طرف جائے گی. اچھا لیکن حبیب صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ ایران اپنے ڈیمیجز کو رپورٹ کر رہا ہے اور ویسٹرن میڈیا کی طرف سے اگر ہم دیکھیں امریکہ اسرائیل کی طرف سے ایز سچ کوئی رپورٹ نہیں آ رہی. ایون جو خلیجی ممالک کا آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ مطلب وہ بتاتے ہیں جی اتنے بیلسٹک میزائلز, جیسے سعودیہ نے بھی کہا 6 بیلسٹک میزائلز جو تھے وہ پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف داغے گئے لیکن ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا. 2 ڈرونز آئے آئل ریفائنری کی طرف لیکن ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا. یعنی وہ بتاتے ہیں کہ ایران نے ہمارے اوپر اٹیک تو کیا پر وی مینجڈ اٹ. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اپروچ کا فرق بھی تو ہے نا. ایران اگر انٹرنیشنل دنیا کو مطلب پوری دنیا کو اپیل کر رہا ہے مطلب ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر بھی, اور امریکہ اور اسرائیل کی جو بیلیجرنس ہے, جو اٹیکس ہیں, وائلیشنز ہیں, ان کو بتا رہا ہے. اگر دوسری طرف وہ نہیں بتا رہے تو وہ ایک اپنا ایک تو اسٹرینتھ کا امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم بہت پاورفل ہیں اور ایران اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایران میں ڈیمیجز کو کسی حد تک رپورٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اسی لیے کہ اپنا جو ایک مائٹ کا پرسیپشن ہے اس کو انڈورس کیا جا سکے. دیکھیے اس کے ساتھ ایکچولی وہ تو کچھ بھی چاہیں گے لیکن ایران کی ایک اور حکمت عملی ہے نا اس میں. ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہمارے جو نقصانات ہیں وہ کوئی دوسرا رپورٹ نہ کرے. دوسرا تو بڑھا چڑھا کے رپورٹ کرے گا نا. اب انہوں نے نیول شپس کو تباہ کرنے کی فوٹیجز ریلیز کی. اب جو ہے ہم اپنے وہ لاسز کو خود رپورٹ کریں گے, تو لہٰذا اپنے لاسز کو خود رپورٹ کرنے میں آپ سیف اس طرح رہتے ہیں کہ دوسرا جو آپ کا فریق ہے, جو آپ کا دشمن ہے, وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی بدامنی یا بے چینی پیدا کر سکے. تو لہٰذا وہ جو کوشش تھی, یعنی بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل کوشش کا بھی حصہ ہے کہ آپ اپنے نمبرز لوگوں کو خود بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, اتنی چیزیں تباہ ہوئی ہیں. اب اگر کوئی اور نمبر بتاتا ہے باہر سے, وہ کہتا ہے کہ فرض کیجئے امریکہ میں سی این کو فیڈ کیا جاتا ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے کہ بتا دو کہ جناب ہم نے تباہ کر دیا ہے, یہ کر دیا, تو وہاں پر وہ پروپیگنڈا بھی اس کا راستہ بھی روکا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو وار ہے, وار میں جہاں پہ ہتھیار ایک دوسرے کے مقابلے پر ہوتے ہیں اس کے ساتھ نروز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہوتی ہے. اب پچھلے 12 دن میں اگر آپ دیکھیں تو ایران سیاسی حکمت عملی کے فرنٹ پہ بھی آپ کو بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے.
پروپیگنڈا کا جواب دیتے ہوئے بھی بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس نے پوری کی پوری وار کو اسیمیٹریکل کر دی ہے. یعنی وہ $1 لگاتا ہے تو آئی واز جسٹ کیلکولیٹنگ کہ اگر $1 ایران لگاتا ہے تو تقریباً $200 امریکہ کو لگانا پڑتا ہے. تو اور اس کے بعد وہ لاسز الگ ہیں کہ جب کوئی ڈرون یا کوئی میزائل کہیں ہدف سے جا ٹکراتا ہے تو وہ لاسز بالکل الگ ہیں. تو دس از وائی ایران اس جنگ کو پولیٹیکلی بھی مہنگا بناتا جا رہا ہے اور پھر اس کو مانیٹریلی بھی اس کی کاسٹ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اور حبیب صاحب سوشل میڈیا پہ ایران بہت ایکٹیو ہے. میں جس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کوپ کر رہے ہیں نیریٹو کی وار کو بھی. اب ایون یہ جو ٹوماہاک میزائل تھا اس کے حوالے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا یو ایس اے نے، ٹرمپ نے، پیٹ ہیگسیٹ نے، سب نے، کہ یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں جو پوری دنیا میں کسی بھی کوئی مطلب سویلین کیجولیٹیز کے حوالے سے بہت محتاط ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اٹیک کیا ہو. میناب اسکول کے واقعے کو ریفرنس دیا جا رہا تھا، لیکن اب اس حوالے سے بھی ایران نے فوٹیجز ریلیز کر دی ہیں. نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ اس کے اوپر جو کوڈز وغیرہ تھے، جو میونیشن ہے یو ایس اے کی، وہ کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ ٹوماہاک میزائل کے ہی فریگمنٹس ہیں. تو ایران بڑے ایفیکٹولی اس چیز کو کوپ کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں ایران کے، اور آدھی دنیا جمع کی ہوئی ہے یو ایس اے نے اس کے خلاف. دیکھیے جو ایران کا، اب ایران کے دیگر مسائل اپنی جگہ ہیں. اس وقت ایکچولی امریکہ نے بھی جو ٹائمنگ آف دا وار ہے نا، وہ کچھ اس میں پولیٹیکل ٹائمنگ وہ کچھ ٹھیک شاید ان کی بیٹھی نہیں ہے. دیکھیے دنیا میں ہر جنگ اندازے کی بنیاد پہ اور تجزیے کی بنیاد پہ شروع کی جاتی ہے. ہر جنگ کا جو اٹیکر ہوتا ہے، جو ایگریسر ہوتا ہے، وہ سوچ کے آتا ہے کہ میں نے فتح کرنا ہے اور یا میں نے آبجیکٹو حاصل کرنا ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آبجیکٹو انکلیئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکلی امریکن قوم تیار نہیں تھی اس جنگ کے لیے. حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر بھی جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں وہ بھی ایک اینٹی وار گروپس ہیں، وہ بھی میدان میں آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی بات کریں. تو ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایران سروائیو کرتا چلا جا رہا ہے. ایران کے اور امریکہ کے درمیان جنگ کا جو سائیکولوجیکل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک دن جو ایران کا سروائیول ہے دراصل وہ امریکہ کی شکست ہے. بالکل سسٹین کیا اتنے اٹیکس کو ایران. تو جب یہ جو ایک دن کی فتح ہوتی ہے، یہ ایران کو کئی قدم آگے لے جاتی ہے، اس کا مورال بوسٹ کر دیتی ہے، اور امریکہ کی افواج کی اور اسرائیلی افواج کی کو کئی قدم پیچھے لے جاتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو اپنے فوجوں کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو بتایا تھا کہ بس ہم جائیں گے اور آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آ پا رہے. مجتبیٰ خامنہئی کو جو اسیسینیشن اٹیمپٹس کی، مطلب جو ایک اسیسینیشن کی تھریٹس تھیں، تو اب ان کے بارے میں بھی بی بی سی نے تو اس طرح کی خبر بھی جاری کر دی تھی تھوڑی تشویش پیدا کرنے کے لیے کہ وہ منظر عام پہ آئے ہی نہیں جب سے وہ ان کی تقرری ہوئی ہے. تو اب جو یوسف پزشکیان ہے صدر کے بیٹے، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے اوپر اسٹرائک تو ہوئی ہے لیکن ہی از سیف. اس بارے میں دیکھیے، اب چونکہ امریکہ نے اور اسرائیل نے خاص طور پر اسرائیل نے براہ راست لوگوں کو اٹیک کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ زخمی ہوں. لیکن جب اس طرح کی صورت ہوتی ہے جس طرح کہ ایران میں پیدا ہوئی ہے، ایران میں آپ کو اپنی قیادت کو دکھاتے رہنا ضروری ہے. جس طرح مسعود پزشکیان کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں، اسی طرح عباس عراقچی نظر آتے ہیں، اسی طرح مجتبیٰ خامنہئی کو بھی نظر آنا چاہیے. جب جو جنگ کی فضا ہوتی ہے اس میں جو لیڈرشپ کی موجودگی اور نظر آتے رہنا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا وارفیئر میں تھوڑی سی آپ یوں کہیے کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کو ایک تھوڑا سا ایج مل گیا ہے کہ ابھی تک ہمیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک ابہام پیدا کر دیا. یوسف پزشکیان سے، یعنی مسعود پزشکیان کے بیٹے سے ایک بیان بھی دلوا لیا، لیکن اب زخمی ہیں تو کتنے ہیں؟ یہاں سے اگلا سوال پیدا ہوگا، انہوں نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں کریٹیکل ہے یا نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے تو یہی کہنا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جنگ میں یہ ادھوری خبر ہے، پورا سچ ہے، یا مکمل طور پر غلط ہے؟ اب یہ چیزیں ایران کو تھوڑا سا، میرا خیال ہے کہ ایران کی یہاں پہ اس پرٹیکولر کیس میں یہ تھوڑی سی کمزوری دکھائی دے رہی ہے. لیکن حبیب صاحب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ رشیا اور چائنا کا اب کیا رسپانس ہوگا، کیونکہ ان دونوں نے انتباہ کی تھی کہ اب ان پہ چائنا نے کہا تھا کہ اب ان کے اوپر اٹیک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے رشیا اور چائنا اگر ابھی تک جو سچویشن ہے اس میں ابھی تک وہ بات بیانات سے آگے نہیں بڑھا رہے، ٹھیک ہے. اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پر انڈین میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں
کہ چائنا کچھ سپورٹ کر رہا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹارگٹس میں، لیکن وہ کس طرح کی سپورٹ ہے وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی، وہ ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کون سی سپورٹ ہے، کیونکہ اگر وہ سپورٹ واقعی مل رہی تھی تو اس سپورٹ کے بعد آپ ظاہر ہے بہت سارے ٹارگٹس کو اٹیک کر سکتے تھے جو کہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، مطلب وہ یعنی جو پہلے دن، یعنی بغیر، ہم فرض کر لیں کہ بغیر چائنیز امداد کے جس طرح ایک سالوز آف میزائل جا رہے تھے، تو وہی صورت آج بھی ہے، اور اٹیکس ہو رہے ہیں، لیکن جو اہداف کا تعین ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی تک ایسا ہے کہ جس میں جو جنگ کا پانسا بدل دے، تو وہ نہیں ہے، تو اس لیے مجھے ابھی چائنا کی امداد کوئی ڈرامیٹک چینج نظر نہیں آئی، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سپورٹ نہیں مل رہی. ٹھیک. اچھا حبیب صاحب، اب یہ ٹرمپ کی پالیسی میں ایک طرح کا یو ٹرن نہیں ہے کہ پہلے اس نے ایک ٹیرف گیم، مطلب پوری دنیا پہ ایک ٹیرف پالیسی لگائی، ہر ایک کے اوپر ٹیرفس لگائے، ہر ایک کے اوپر بارگین کیا، مطلب بڑا سخت طریقے سے، اور انڈیا سے بھی ہمیں لگا کہ ایک تعلقات میں تھوڑا سا فرکشن آئی ہے، رشیا پہ ویسی سینکشنز لگی ہوئی تھیں. اب انہی ممالک کے اوپر یو ایس جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس دے رہا ہے ان کو مطلب بہت زیادہ ان کے لیے ایز ڈاؤن کر رہا ہے سچویشن کو، تو یہ تو ایک یو ٹرن آف پالیسی ہو گئی. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے پوری ایک کیمپین تھی ٹرمپ کی طرف سے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم پین ہے فار اے لانگ ٹرم گین، یہ جو ٹیرف کی پالیسی تھی، لیکن یہ تو بڑی جلدی ٹیرف کی پالیسی سے امریکہ پلٹا ہے ایران کی وار کی وجہ سے، اب رشیا کے لیے بھی آسانیاں کر رہے ہیں. دیکھیے، جہاں تک بھارت کا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ تو پہلے سے ہو گئی تھی، یعنی اور اس میں کافی چیزیں امپروو ہو گئی تھیں، اور اس کے ٹیرفس جنگ سے پہلے ہی نیچے آ گئے تھے. اب آپ پچھلے کچھ دن سے ایک چیز اگر نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ بھارت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ انہوں نے آج ریلائنس گروپ جو بھارت کا بہت بڑا گروپ ہے اس کو تھینک یو کہا ہے، اور بیسیکلی انڈیا کو بھی تھینک یو کہا ہے کہ کیونکہ یہ گروپ ایک بڑی ریفائنری، آئل ریفائنری لگانے جا رہا ہے گلف آف میکسیکو میں. اب وہاں پہ اگر یہ آئل ریفائنری ریلائنس گروپ کی لگتی ہے تو ظاہر ہے وہ تعلقات کو امریکہ کے اور بھارت کے بہتر کرے گی، اور یہ ریلائنس گروپ جو ہے یعنی بہت دنیا کے بڑے گروپس میں سے ایک ہے. تو اب اگر وہ 3 to 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اگر وہ پرائیویٹلی کرتا ہے، اور اس کے بعد 300 بلین ڈالر کی ایک ڈیل جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اس میں کچھ اسلحے کی خریداری ہے، اس میں تیل کی خریداری ہے، اس میں اور چیزیں ہیں، تو یہ سب کچھ مل کے ان کے جو ٹیرف کی اسٹریٹجی ہے کم از کم بھارت کی حد تک کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کہ انہوں نے ٹیرفس کو پہلے بڑھایا، ایک اس لیے بڑھایا کہ وہاں پر اوپر جا کے نیگوشیشن کی جائے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے، اور نیگوشیٹ کرتے ہوئے نیچے آ گئے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بالکل والی شروع کی ہوئی تھی کہ جناب آپ کے تو 11 جہاز گر گئے، آپ کے 10 گر گئے، آپ کے 5 گر گئے، ایوری ویک وہ ایک جہاز بڑھا رہے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ پچھلے کافی دنوں سے انہوں نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جس طریقے سے انہوں نے جو ایک ایرانین جہاز کو تباہ کیا اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی بھی انڈیا کی انٹیلیجنس آئی تھی. ٹھیک ہے، تو انڈین ووٹرز آلموسٹ کلوز ٹو انڈین ووٹرز میں، اگرچہ وہ انٹرنیشنل ووٹرز تھے، لیکن اگین وہاں پر انڈیا سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا. تو انڈیا نے ایک سگنل دیا کہ ہم ٹیسٹلی آپ کے ساتھ خاموشی سے آپ کے ساتھ. حبیب صاحب آپ دیکھیں کہ وہ ان آرمڈ شپ تھی، مطلب، اور وہ پارٹیسپینٹس جو تھے وہ انڈیا کے مہمان تھے. جی، اور پھر وار تھیٹر سے باہر تھے. اہم بات یہ کہ وار تھیٹر سے باہر، انٹرنیشنل واٹرز میں اچھا، اور جب وار تھیٹر سے باہر ہوں اور پھر آپ اٹیک نہ کر رہے ہوں، اور تو ظاہر ہے آپ یہ اس طرح انہیں ڈبو دینا تو کوئی مناسب بات نہیں. تیسرا اس کا حصہ ہے جہاں تک روس کا معاملہ ہے. دیکھیے، روس سے جنگ، اب وہ جنگ کی مس کیلکولیشن کے نتیجے میں وہاں پر بات ہو رہی. جنگ سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ $100 تک معاف کیجیے گا $100 تک قیمت بیرل کی چلی جائے گی، اور آج پھر بڑھتی ہوئی اوپر کی طرف آپ کو جیک اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی. تو روس کے ساتھ معاملہ ایکچولی اس جنگ میں سپلائی کے ایشوز کو ایز کرنا ہے، کہ یورپ میں اگر اس کی سپلائی جا سکتی ہے تیل کی، کیونکہ گیس پروم جو رشیا کی بہت بڑی کمپنی ہے اس کی گیس میں، اور اس کے بعد تیل کی بہت بڑی کمپنی ہے جو بڑے آرام سے سپلائی کر سکتی ہے یورپ کو. تو یورپ کو اگر سپلائی شروع ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یورپ کی نیڈ کہیں اور سے ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جائے گی، تو مارکیٹ میں ایک تھوڑا سا ایک سپلائی بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ دراصل اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی روس کو اس جنگ سے باہر رکھنے کے لیے. اور زیلنسکی نے آلریڈی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا، وارن کر دیا کہ ٹرمپ جس طرح کے ایز ڈاؤن کر رہا ہے ٹرمز رشیا کے لیے، تو یہ ایک میجر بلو ہوگا یوکرین وار کے حوالے سے، جو ایک امریکہ کا آج تک کا اسٹینڈنگ وہ تھا، نیریٹو تھا.
دیکھیے جو زیلنسکی اور کا جو معاملہ ہے نا، زیلنسکی کا معاملہ یہ ہے کہ زیلنسکی ان لیڈرز میں سے نہیں ہے جو اپنے مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اب تک زیلنسکی نے جتنا بھی کام کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، وہ کبھی اس کی مدد مانگ رہا ہے، کبھی اس کی مدد مانگ رہا ہے، کبھی اس کی مدد مانگ رہا ہے. اچھا، وہ مدد مانگنے کے سوا اب تک ان کے پاس اپنے طور پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ روس کے ساتھ بات کر سکے. اچھا، روس نے تو ان سے بات کر کے کبھی کرنے سے بھی منع کر دیا ہوا کہ جی زیلنسکی آپ سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. تو سچویشن زیلنسکی کی وجہ سے الجھی ہوئی ہے. اس بات کا اظہار وقتاً فوقتاً ٹرمپ بھی کرتے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے فرسٹریٹ ہو گیا، تو فرسٹریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یوکرین کا معاملہ ایک الگ ہے، اس کا معاملہ ایک الگ ہے. رائٹ. تو حبیب صاحب ہم نظر رکھیں گے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.